الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 روزہ فہم دین کورس کا آج پہلا یوم سعید ہے اور آج کی بابرکت محفل نور محبتیں لیے جلوہ فراز ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن مجید کا نور اور فہم و ادراک نصیب فرمائے۔ آج کی اس نشست میں وجود باری تعالیٰ کے اس بات پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا جو ہمارے دین کی بنیاد اور اساس ہے۔ چونکہ ذات باری تعالیٰ پر جتنا تیقن پختہ سے پختہ تر ہوگا اس قدر ہی عمل کی طرف انسان کا رجحان پیدا ہوگا اور توحید کا فیضان اور نور تبھی انسان کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، میں اور آپ ممکن الوجود ہے۔ اللہ کا شریک ممتنع الوجود ہے، یعنی اللہ کا شریک ہونا یہ ممکن ہی نہیں۔ ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ہم ہیں تو ٹھیک، نہ ہوتے پھر بھی کوئی فرق نہ پڑتا اس کائنات میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود واجب ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ وجود سے مراد جسم نہ لیا جائے، وجود سے مراد اس کا پایا جانا، اس کا ہونا، اس کی موجودگی۔ تو یہ آج
کا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر ہمارا تیقن ہے، باوجود کہ وہ عقل و خیال، فہم و خرد کے دائروں سے برا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ ایک ایسی ہستی جس کا عقل بھی تعاقب نہیں کر سکتی، خرد کی حدود سے وہ ورا ہے، فہم و ادراک سے وہ بالا ہے، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت لامسہ، ان سب کی حدود سے وہ ورا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا یقین کہ بعض صوفیہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ہونے کا وہ یقین نہیں ہے جو اس کے ہونے کا یقین ہے۔ تو اتنا یقین، اتنا پختہ اذعان کیسے پیدا ہوا؟ تو پہلی بات یہ ذہن نشین کریں کہ کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے صرف آنکھ سے دیکھنا ہی شرط نہیں ہے کہ کسی چیز کا وجود متحقق ہو کہ ہم اس کو آنکھ سے دیکھیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آنکھ نہیں بھی دیکھتی، ان کے وجود کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر کوئی مجھے نہیں بھی دیکھ رہا تو اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کوئی گفتگو کر رہا ہے، اور اگر وہ میری آواز سے، میرے لہجے سے شناسا ہے تو اسے یہ یقین ہے کہ کون گفتگو کر رہا ہے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے اس کا ادراک قوت باصرہ سے ہی ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ابھی علوم دینیہ سے فارغ ہوا تھا کہ ایک دہریے سے میری گفتگو ہوئی، اور وہ ایک بڑی پختہ سی بات اپنے حساب سے لے کر کے آیا، اور اس کا خیال تھا کہ میں نے اس کو نیچا دکھا دینا اس سے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ میں نے پورے وثوق سے کہا کہ ہاں، اس کی ذات صرف موجود ہی نہیں بلکہ اس کی ہستی واجب الوجود ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں آپ سے اس حوالے سے بات کرنے آیا ہوں، میں نے لمبی بات نہیں کرنی، 2 لفظی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کرو۔ کہنے لگا اگر اللہ موجود ہے تو مجھے دکھاؤ۔ میں نے اس کو کہا میاں، ہر شے جس کا وجود متحقق ہو لازمی نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے۔ کچھ چیزوں کا تعلق سننے سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق چکھنے سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق سونگھنے سے ہے، کچھ چیزیں ان کا تعلق عقل سے ہے۔ 2 دونی 4 اس کا تعلق عقل سے ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ موتیا ہے، یہ نسرین ہے، یہ نسترن ہے، یہ چمبیلی ہے، اس کو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر موتیا آنکھ میں ڈال بھی دیا جائے تو پھر بھی نہ پتا چلے کہ یہ موتیا ہے یا گلاب ہے، اس کا تعلق قوت شامہ سے ہے۔ یہ گرم ہے، یہ سرد ہے، اس کا تعلق قوت لامسہ سے ہے۔ آنکھ نہیں دیکھ سکتی کہ گرم ہے یا سرد ہے۔ تو ہر شے کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا نہیں بھائی، سیدھی بات ہے کہ یہ بڑا شور ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اگر اس کی ذات ہے تو مجھے دکھاؤ، مجھے دکھا دو گے تو میں مان جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ میری اس تفصیل کے باوجود بھی اس کی بات سمجھ میں نہ آئی کہ ہر چیز کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرح کا بندہ ہو بات بھی پھر اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو میں نے بھی اپنے تیور کو بدلا۔ میں نے کہا میاں میں تیرے سے کیا بات کروں، تیرے میں تو عقل ہی نہیں ہے، کوئی عاقل ہو، سمجھدار ہو تو میں اس سے بحث بھی کروں۔ وہ کہنے لگا میری اتنی تعلیم ہے اور فلاں فلاں دانشگاہ، اس سے میں علم حاصل کرتا رہا ہوں، اور آپ نے یہ سادہ سا جملہ کہہ دیا کہ آپ میں تو عقل ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میاں اگر عقل ہے تو دکھاؤ۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تم عقل دکھا دو، میں خدا دکھا دیتا ہوں۔ تو عقل آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ عقل کیسے دیکھیں گے؟ کسی شخص کی گفتگو سے پتا چلے گا یہ عاقل ہے، کسی شخص کی عادات سے پتا چلے گا یہ سمجھداری والے کام کر رہا ہے۔ تو آنکھ سے عقل نہیں دیکھی جا سکتی، بلکہ عاقل کی عادات سے، عاقل کی گفتگو سے، عاقل کی تحریر سے، اس کی نشست و برخاست کے انداز سے جانا جاتا ہے کہ یہ عاقل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی ہے، فہم و ادراک سے بھی مبالا ہے، لیکن کائنات کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔
عاقل تو اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کیف تکفرون باللہ، بھلا تم اللہ کے منکر کیسے ہو سکتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم خود مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم نے پلٹ کے اس کے حضور ہی جانا ہے۔ تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، تمہارا تو تشخص ہی نہیں تھا، تمہاری تو ذات بھی نہیں تھی۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس کا تو ذکر تک نہیں تھا انسان کا، پھر اس کو عدم سے وجود کس نے بخشا؟ اس کو رنگ اور روشنی کس نے دی؟ اس کو عقل و خرد کا چراغ کس نے عطا کیا؟ اس کو فہم و ادراک کا نور کس نے دیا؟ اس کو 2 آنکھیں، 2 کان اور ناک کس نے دی؟ اور اس کو بازوؤں میں طاقت کس نے ڈال دی؟ ذرا غور تو کرے، یہ تو تھا ہی نہیں، اس کو وجود کس نے بخشا؟ ایک گندے قطرے سے اس کو کیا خوبصورت شکل دے دی گئی۔ ذرا اپنے طرف غور کر لے، اپنی ذات کی طرف غور کر لے تو رب کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیف تکفرون باللہ، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ذرا تم دیکھو کہ تم خود ہی نہیں تھے، پھر ذرا اپنے انفس کے اندر دیکھو کہ اس نے تمہیں کیا کچھ عطا فرمایا ہے، اور تمہارے اندر اس کے قدرت کے کیا کیا کرشمے ہیں۔ تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے من میں ہی جھانک لو۔ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنے من میں جھانک کر کے دیکھو نا، تمہاری ذات کے اندر ہی تو اس کی ہستی کے دلائل موجود ہیں، تمہاری ذات کے اندر ہی تو اس کے وجود کو تسلیم کرنے کی کتنی دلیلیں موجود ہیں، جن کی طرف تم غور کرو اور تدبر کرو تو تم انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اب بات لمبی ہو جائے گی۔ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے 2 طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ جو چیز آنکھوں کے سامنے ہو اس کو تو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو تو اس کو ماننے کے لیے 2 طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ ایک استدلال منطقی اور دوسرا قانون شہادت۔ استدلال عقل یا منطقی دلائل وہ کیا ہیں؟ وہ آفاق اور انفس کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو اللہ نے اپنی ذات پر حضرت انسان کو عطا کی اور کہا ذرا غور کر کہ میری ذات موجود ہے کہ نہیں ہے۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ اس کی ذات کا پتہ بتاتا ہے، پتہ پتہ اس کی ذات کا پتہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اپنی ہستی کے دلائل دیے کہ ذرا غور کرو، اس کائنات کے اندر دیکھو اور تفکر اور تدبر کرو کہ یہ کائنات یوں ہی تو مارز وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اس کا کوئی صانع، اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے۔ اور ایک بڑی سادی سی دلیل، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، ترونہا، تم دیکھ رہے ہو اس بات کو۔ دنیا کے سارے معمار اکٹھے ہو جائیں، 1 فٹ کی ٹائل بغیر کسی سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے، کہ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بڑا آسمان اور 1 ستون بھی نہیں ہے۔ اور کہا کہ ذرا بار بار دیکھو اس کی طرف، سورۃ الملک کا ابتدائیہ پڑھیے، فرمایا بار بار دیکھو اور پھر نظر دوبارہ اٹھا کے دیکھو، تمہیں خالق کی تخلیق میں کوئی کجی نظر آتی ہے؟ کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی پھٹن نظر آئی تمہیں؟ کہیں کوئی نقص نظر آیا؟ کہیں کوئی ناہمواری نظر آئی؟ کہا نظر کو پھر دوبارہ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے رب نے یہ کیسی صورت تراشی ہے، اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ رب کی تخلیق کا شاہکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ کائنات خود بخود تو نہیں بن گئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا تو موجود ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد۔ ملا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، اور کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا۔ تو کوئی صانع موجود ہے جو لوہے کو تلوار کا روپ دینے والا ہے۔
نیوٹن جس نے کشش ثقل کا نظریہ دریافت کیا، بڑا نامور سائنسدان ہے، لیکن یہ اللہ کے وجود کا منکر نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی عاقل وجود باری کا منکر نہیں ہو سکتا۔ حکیم نیٹشے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، قلب او مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا لیکن اس کا دماغ کافر ہو گیا۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف حکیم نیٹشے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ غفلت کے پردے پڑے رہیں اور اس کی آنکھوں سے وہ پردے نہ ہٹیں اور وہ وجود باری کا اقرار نہ کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر شخص کے سینے میں اللہ کی محبت کا تخم رکھا گیا ہے اور اس کا دل یقیناً مومن ہوتا ہے، اور اس پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال، کہا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح کے والدین ہوں گے بچہ اس طرح کا ہو جائے گا، لیکن اس کی فطرت کے اندر اللہ نے اسلام رکھا ہوا ہے، تو وہ کیسے اللہ کی ذات کا اور اس کی ہستی کا انکار کر سکتا ہے؟ تو کوئی بھی عاقل وجود باری کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو نیوٹن نے اجرام فلکیہ کا ایک ماڈل تیار کیا جس میں کواکب کی گردشیں سب کچھ بنایا اس نے، بلکہ سورج کے ساتھ اس نے ایک لیمپ بھی لگایا جس سے روشنی نکلتی تھی، اور وہ باقی جو مدار میں ستارے اور سیارے تھے ان پر عکس پڑتا تھا، جس سے وہ سب جب وہ اس کا ہینڈل گھماتا تو وہ سب میں روشنی آتی۔ تو نیوٹن کا ایک دوست تھا جو وجود باری کا انکار کرتا تھا، اتفاق سے وہ آ گیا تو اس نے اس کو وہ اجرام فلکیہ کا وہ ماڈل دکھایا، تو وہ اشش کر اٹھا اور بے ساختہ کہنے لگا یہ کس نے بنایا؟ تو نیوٹن مسکرا کے کہنے لگا کسی نے نہیں بنایا، خود بخود بن گیا۔ اس نے کہا خود بخود کیسے بن گیا؟ تو نیوٹن کہنے لگا جب ایک ماڈل خود بخود نہیں بن سکتا ہے تو جو اصل ہے وہ خود بخود کیسے مارز وجود